وہ لوگ بڑے ایماندار بن رہے ہیں، وہ بڑی مہربان بن رہی تھی۔ تو اگر دیکھا جائے تو ایسے فقرے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے۔ سبجیکٹ کے بعد آ جایا کرے گا ہیلپنگ ورب، جس کو آگزیلری ورب یا ٹو بی ورب بھی کہا جاتا ہے۔ ہیلپنگ ورب یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق چینج ہوتا رہے گا۔ ہیلپنگ ورب کے بعد ہمیں یوز کرنا ہے بینگ، اور بینگ کے بعد آ جایا کرے گا ایڈجیکٹو۔ اس اسٹرکچر کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ وہ مہربان بن رہی تھی، وہ بڑی مہربان بن رہی تھی، یہ پاسٹ ٹینس ہے، سو ہیلپنگ ورب ٹینس کے مطابق چینج ہوگا۔ شی واز بینگ ویری کائنڈ، شی واز بینگ ویری کائنڈ، شی یہ سبجیکٹ ہے، واز یہ پاسٹ ٹینس کا ہیلپنگ ورب ہے، کائنڈ یہ ایڈجیکٹو ہے۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، تم بڑے معصوم بن رہے ہو، تم بڑے معصوم بن رہے ہو، یعنی تم معصوم بننے کی کوشش کر رہے ہو، معصوم نہیں ہو لیکن معصوم بننے کی کوشش کر رہے ہو۔ یو آر بینگ ویری انوسینٹ، یو آر بینگ ویری انوسینٹ، انوسینٹ مین معصوم، بے گناہ۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، وہ خواہ پاگل بن رہا تھا، وہ خواہ پاگل بن رہا تھا۔ ہی واز بینگ میڈ فار نتھنگ، ہی واز بینگ میڈ فار نتھنگ۔ بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں۔ آپ بھی اس اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you, which can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، وہ بڑا سخی بن رہا ہے، وہ بڑا سخی بن رہا ہے۔ ہی از بینگ ویری جنرس، ہی از بینگ ویری جنرس۔ نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، وہ آج مددگار بن رہی ہے، وہ آج مددگار بن رہی ہے۔ شی از بینگ ہیلپ فل ٹوڈے، شی از بینگ ہیلپ فل ٹوڈے۔ اور آخر میں یہ فقرہ آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ تم بہت ہوشیار بن رہے ہو، تم بہت ہوشیار بن رہے ہو۔ بائی ہوتا کس لیے ہے، بہن ہوتی کس لیے ہے؟ ان جملوں کے لیے یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے وٹ از پلس آبجیکٹ، یعنی جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، پلس فارم پلس کوشچن مارک اگر لکھنا ہو تو۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ بائی ہوتا کس لیے ہے، وٹ از بردر فارم، وٹ از بردر فارم۔ بہن ہوتی کس لیے ہے، وٹ از سسٹر فارم، وٹ از سسٹر فارم۔ گھر ہوتا کس لیے ہے، وٹ از ہاؤس فارم، وٹ از ہاؤس فارم۔ بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں۔ آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فار یو۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے۔ دوست ہوتا کس لیے ہے، دوست ہوتا کس لیے ہے، وٹ از فرینڈ فار، وٹ از فرینڈ فار۔ اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ استاد ہوتا کس لیے، پیسے دینے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں، چپ رہنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں، بھاگ جانے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں، یعنی ہر سینٹینس میں کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں دیئر از نو ادر وے۔ دیئر از نو ادر وے مین کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ لیٹ می ایکسپلین۔ دیئر از نو ادر وے پلس بٹ پلس ٹو
प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, यही वो फार्मूला है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। पैसे देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। देयर इज नो अदर वे बट टू गिव मनी। देयर इज नो अदर वे बट टू गिव मनी। चुप रहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। देयर इज नो अदर वे बट टू क्वाइट। देयर इज नो अदर वे बट टू क्वाइट। भाग जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। देयर इज नो अदर वे बट टू एस्केप। देयर इज नो अदर वे बट टू एस्केप। बर्दाश्त करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। देयर इज नो अदर वे बट टू टॉलरेट। देयर इज नो अदर वे बट टू टॉलरेट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। झूठ बोलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। झूठ बोलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वो चला गया किया, आप आए किया, सो गया किया। ऐसे जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। लेट मी एक्सप्लेन। हैव या हैज। हैव ये आई दे या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है, और हैज ये ही शी एट या सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है, प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क। यही वो फार्मूला है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो चला गया किया। हैज ही गॉन। गॉन ये गो का थर्ड फॉर्म है जिसकी मानी है जाना। आप आए किया। हैव यू कम। हैव यू कम। कम ये कम का थर्ड फॉर्म है। सो गया किया। हैव यू स्लिप्ड। स्लिप्ड ये स्लिप का थर्ड फॉर्म है जिसकी मानी है सो जाना। उसने खाना खा लिया किया। हैज ही ईटन। हैज ही ईटन। ईटन ये इट का थर्ड फॉर्म है जिसकी मानी है। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। उन्होंने खेला किया। कभी तो यहाँ आया करो। कभी तो इंग्लिश बोला करो। कभी तो मुझे कॉल किया करो। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कभी तो, यानी हर सेंटेंस में कभी तो कॉमन है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर जुमले में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में डू एवर। डू एवर मीन कभी तो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। डू एवर प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप ऐसे जुमले सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान में। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कभी तो यहाँ आया करो। डू एवर कम हेयर। डू एवर कम हेयर। कभी तो इंग्लिश बोला करो। डू एवर स्पीक इंग्लिश। डू एवर स्पीक इंग्लिश। कभी तो मुझे कॉल किया करो। डू एवर कॉल मी। डू एवर कॉल मी। कभी तो वक्त पर सोया करो। डू एवर स्लीप ऑन टाइम। डू एवर स्लीप ऑन टाइम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। कभी तो वहाँ जाया करो। तुम्हें मुझसे पंगा लेना महंगा पड़ेगा। पैसा बर्बाद करना उसे महंगा पड़ेगा। दुंस जमाना तुम्हें महंगा पड़ेगा। इन जुमलों में हम कह रहे हैं महंगा पड़ेगा, जो हर सेंटेंस में बार बार रिपीट हो रहा है, हर जुमले में कॉमन है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में विल हैव टू पे।
will have to pay मीन महंगा पड़ेगा। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस will have to प्लस for प्लस वर्ब प्लस ing प्लस अदर वर्ड्स। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में सीख सकते हैं। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। Here are some examples for better understanding। तुम्हें मुझसे पंगा लेना महंगा पड़ेगा। You will have to pay for messing with me। You will have to pay for messing with me। पैसा बर्बाद करना उसे महंगा पड़ेगा। He will have to pay for wasting money। He will have to pay for wasting money। दुन्स जमाना तुम्हें महंगा पड़ेगा। You will have to pay for bossing around। You will have to pay for bossing around। गलत फैसला करना तुम्हें महंगा पड़ेगा। You will have to pay for making wrong decision। You will have to pay for making wrong decision। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। यह आना तुम्हें महंगा पड़ेगा। वो दिन दहाड़े चोरी करता है। तुमने उसे दिन दहाड़े मार दिया। वो दिन दहाड़े बैंक लूट रहा था। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं दिन दहाड़े, यानी दिन दहाड़े हर सेंटेंस में कॉमन है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर जुमले में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन ब्रॉड डेलाइट। इन ब्रॉड डेलाइट मीन दिन दहाड़े। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सेंटेंस प्लस इन ब्रॉड डेलाइट। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज भी हो सकता है और यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में सीख सकते हैं। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। Here are some examples for better understanding। वो दिन दहाड़े चोरी कर। He commits theft in broad daylight। He commits theft in broad daylight। तुमने उसे दिन दहाड़े मार दिया। You killed him in broad daylight। You killed him in broad daylight। वो दिन दहाड़े बैंक लूट रहा था। He was robbing the bank in broad daylight। He was robbing the bank in broad daylight। मैंने उसे दिन दहाड़े पकड़ लिया। I caught him in broad daylight। I caught him in broad daylight। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। लोग दिन दहाड़े इजराइम करते हैं। तुम्हें नहीं लगता कि वो झूठ बोल रहा है। तुम्हें नहीं लगता कि वो इस काम के काबिल नहीं है। तुम्हें नहीं लगता कि हम गलत जगह आ गए हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं तुम्हें नहीं लगता कि, यानी हर सेंटेंस में तुम्हें नहीं लगता कि कॉमन है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर जुमले में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में डोंट यू थिंक दैट। डोंट यू थिंक दैट मीन तुम्हें नहीं लगता कि। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। डोंट यू थिंक दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और डोंट यू थिंक दैट मीन तुम्हें नहीं लगता कि। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में सीख सकते हैं। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। Here are some example for better understanding। तुम्हें नहीं लगता कि वो झूठ बोल रहा है। डोंट यू थिंक दैट ही इज टेलिंग अ लाई। डोंट यू थिंक दैट ही इज टेलिंग अ लाई। तुम्हें नहीं लगता कि वो इस काम के काबिल नहीं है। डोंट यू थिंक दैट ही इज नॉट फिट फॉर दिस जॉब। डोंट यू थिंक दैट ही इज नॉट फिट फॉर दिस जॉब। तुम्हें नहीं लगता कि हम गलत जगह आ गए हैं। डोंट यू थिंक दैट वी हैव रीच्ड रॉन्ग एड्रेस। डोंट यू थिंक दैट वी हैव रीच्ड रॉन्ग एड्रेस। तुम्हें नहीं लगता कि उसने धोखा दिया। डोंट यू थिंक दैट ही हैज डिसीव्ड। डोंट यू थिंक दैट ही हैज डिसीव्ड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम्हें नहीं लगता कि वो परेशान है।
اس نے جان بوجھ کر ہمیں دھوکہ دیا، میں نے جان بوجھ کر تمہیں چوٹ نہیں پہنچائی، تم نے جان بوجھ کر سچ چھپایا۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو، ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں جان بوجھ کر، یعنی جان بوجھ کر ہر سینٹینس میں کامن ہے، جو ہر جملے میں بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ڈیلیبریٹلی۔ ڈیلیبریٹلی مین جان بوجھ کر۔ آئیے کمپلیٹ سٹرکچر دیکھتے ہیں۔ لیٹ می ایکسپلین۔ سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب۔ ہیلپنگ ورب یہ سبجیکٹ کے مطابق ہوگا پلس ڈیلیبریٹلی پلس مین ورب۔ مین ورب یہ چینج بھی ہو سکتا ہے ٹینس کے مطابق پلس ادر ورڈز۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some examples for better understanding۔ میں نے جان بوجھ کر تمہیں چوٹ نہیں پہنچائی۔ I didn't deliberately hurt you۔ I didn't deliberately hurt you۔ تم نے جان بوجھ کر سچ چھپایا۔ You deliberately hide the truth۔ You deliberately hide the truth۔ اس نے جان بوجھ کر تمہارے بارے میں پوچھا۔ He deliberately asked about you۔ He deliberately asked about you۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ اس نے جان بوجھ کر تمہیں نہیں بتایا۔ اس نے جان بوجھ کر تمہیں نہیں بتایا۔ سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر۔ تھینکس۔ دم ہے تو لکھ کر دکھاؤ۔ دم ہے تو جا کر دکھاؤ۔ دم ہے تو آ کر دکھاؤ۔ دم ہے تو توڑ کر دکھاؤ۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں دم ہے تو۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں if you have power۔ if you have power۔ آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں۔ شو بائی۔ ایسے جملے شو بائی سے شروع ہوتے ہیں۔ شو بائی پلس ورب پلس آئی این جی پلس کاما پلس if you have power۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ دم ہے تو لکھ کر دکھاؤ۔ شو بائی رائٹنگ if you have power۔ شو بائی رائٹنگ if you have power۔ دم ہے تو جا کر دکھاؤ۔ شو بائی گوئنگ if you have power۔ شو بائی گوئنگ if you have power۔ دم ہے تو آ کر دکھاؤ۔ شو بائی کمنگ if you have power۔ شو بائی کمنگ if you have power۔ دم ہے تو توڑ کر دکھاؤ۔ دم ہے تو توڑ کر دکھاؤ۔ شو بائی بریکنگ if you have power۔ شو بائی بریکنگ if you have power۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ دم ہے تو پی کر دکھاؤ۔ یہ ہماری مجبوری ہے کہ اس سے بات کریں۔ ان کی مجبوری ہے اس کو برداشت کرنا۔ میری مجبوری ہے صبح 5 بجے اٹھنا۔ ہماری مجبوری تھی وہاں رکنا۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں مجبوری۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں کمپلشن۔ آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں۔ ایٹ پلس ہیلپنگ ورب پلس پوزیسو ایڈجیکٹو یعنی مائی، یور، آور، ہز، ہر، دیئر، اٹس۔ یہ پوزیسو ایڈجیکٹو کہلاتے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی آ سکتا ہے۔ اس کے بعد کمپلشن پلس ٹو پلس وی ون پلس ادر ورڈز۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ یہ ہماری مجبوری ہے کہ اس سے بات کریں۔ It is our compulsion to talk to him۔ It is our compulsion to talk to him۔ ان کی مجبوری ہے اس کو برداشت کرنا۔ It is their compulsion to tolerate him۔ It is their compulsion to tolerate him۔ میری مجبوری ہے صبح 5 بجے اٹھنا۔
It is my compulsion to wake up 5 o'clock in the morning. It is my compulsion to wake up 5 o'clock in the morning. ہماری مجبوری تھی وہاں رکنا. It was our compulsion to stay there. It was our compulsion to stay there. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. تم سے ملنا اس کی مجبوری. اگر ایسا ہے تو میں وہاں نہیں جاؤں گا. اگر ایسا ہے تو میں اس سے بات نہیں کروں گا. اگر ایسا ہے تو تمہیں مجھے بتانا چاہیے. اگر ایسا ہے تو تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں اگر ایسا ہے تو. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ایف سو. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. ایف سو پلس کاما پلس سینٹنس. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. اگر ایسا ہے تو میں وہاں نہیں جاؤں گا. ایف سو I will not go there. If so, I will not go there. اگر ایسا ہے تو میں اس سے بات نہیں کروں گا. If so, I will not talk to him. If so, I will not talk to him. اگر ایسا ہے تو تمہیں مجھے بتانا چاہیے. If so, you should have told me. If so, you should have told me. اگر ایسا ہے تو تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا. If so, why did you tell a lie? If so, why did you tell a lie? اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. اگر ایسا ہے تو تمہیں اس کی مدد کرنی چاہیے. کیا تمہیں یاد ہے ہم ان دنوں خوب گھوما کرتے تھے. کیا تمہیں یاد ہے وہ اس دن پڑھ رہا تھا. کیا تمہیں یاد ہے ہم وہاں کھیلا کرتے تھے. کیا تمہیں یاد ہے میں نے تمہیں ایک گھڑی دی تھی. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں کیا تمہیں یاد ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ڈو یو ریممبر. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. ڈو یو ریممبر پلس سینٹینس پلس کوشچن مارک. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. کیا تمہیں یاد ہے ان دنوں ہم خوب گھوما کرتے تھے. ڈو یو ریممبر وی یوزڈ ٹو روم a lot in those days. ڈو یو ریممبر وی یوزڈ ٹو روم a lot in those days. کیا تمہیں یاد ہے وہ اس دن پڑھ رہا تھا. ڈو یو ریممبر ہی واز اسٹڈنگ on that day. Do you remember he was studying on that day? کیا تمہیں یاد ہے ہم وہاں کھیلا کرتے تھے. Do you remember we used to play there? Do you remember we used to play there? کچھ بھی کہو آج کا موسم بہت پیارا ہے. کچھ بھی کہو کھانا بہت مزیدار ہے. کچھ بھی کہو وہ ایک اچھا کھلاڑی ہے. کچھ بھی کہو تم بہت اچھے انسان ہو. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں کچھ بھی کہو. اس کے لیے آپ کو لکھنا ہوگا انگلش میں say what you will. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. say what you will پلس سینٹنس. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. کچھ بھی کہو آج کا موسم بہت پیارا ہے. say what you will, it is very lovely weather today. Say what you will, it is very lovely weather today. کچھ بھی کہو کھانا بہت مزیدار ہے. Say what you will, the food is very tasty. Say what you will, the food is very tasty. کچھ بھی کہو وہ ایک اچھا کھلاڑی ہے. Say what you will, he is a good player. Say what you will, he is a good player. کچھ بھی کہو تم بہت اچھے انسان ہو. Say what you will, you are very good person. Say what you will, you are very good
person. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. کچھ بھی کہو وہ آئے گا. تم بولنے میں ماہر ہو، وہ لکھنے میں ماہر ہے. میں کھیلنے میں ماہر ہوں، وہ لوگ سیکھنے میں ماہر ہیں. ان جملوں میں ہم یوز کر رہے ہیں ماہر. آپ کو یوز کرنا ہوگا اس کے لیے انگلش میں ایکسپرٹ ان. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب پلس ایکسپرٹ ان پلس ورب پلس ing پلس ادر ورڈز. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. تم بولنے میں ماہر ہو، یو آر ایکسپرٹ ان اسپیکنگ. یو آر ایکسپرٹ ان اسپیکنگ. وہ لکھنے میں ماہر ہے. ہی از ایکسپرٹ ان رائٹنگ. ہی از ایکسپرٹ ان رائٹنگ. وہ لوگ سیکھنے میں ماہر ہے. وہ لوگ سیکھنے میں ماہر ہے. دے آر ایکسپرٹ ان لرننگ. دے آر ایکسپرٹ ان لرننگ. وہ کھانے میں ماہر ہے. وہ کھانے میں ماہر ہے. ہی از ایکسپرٹ ان ایٹنگ. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. میں دوڑنے میں ماہر ہوں. گانوں والا چینل لگا دو. نیوز والا چینل لگا دو. کارٹون والا چینل لگا دو. اینیمل والا چینل لگا دو. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں لگانا. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ٹیون انٹو. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. ٹیون انٹو پلس چینل نیم پلس ادر ورڈز. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. گانوں والا چینل لگا دو. ٹیون انٹو میوزک چینل. ٹیون انٹو میوزک چینل. نیوز والا چینل لگا دو. ٹیون انٹو نیوز چینل. ٹیون انٹو نیوز چینل. کارٹون والا چینل لگا دو. ٹیون انٹو کارٹون چینل. ٹیون انٹو کارٹون چینل. اینیمل والا چینل لگا دو. اینیمل والا چینل لگا دو. ٹیون انٹو اینیمل چینل. ٹیون انٹو اینیمل چینل. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. کرکٹ والا چینل لگا دو. کرکٹ والا چینل لگا دو. سبسکرائب انگلش پیس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس مانا.